آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے۔ یہ جمعہ جمادی الثانی کا اور 1443 ہجری کا آخری جمعہ ہے۔ یہ مہینہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا، وفات کا، رحلت کا مہینہ ہے۔ آج ان کا سفر آخرت بیان ہوگا۔ اس دنیا سے امیر المومنین نے رحلت کی تو کس طرح اس دنیا سے گئے۔ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا سے ہمارا سفر امیر المومنین کے سفر کی طرح ہو۔ ہمارا یہاں سے جانا بھی ان بزرگوں اور نیک بندوں کی طرح ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 3 مہینے اور 11 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے امام اور خلیفہ رہے۔ 2 سال 3 مہینے آپ نے حکومت کی اور پھر وقت مقررہ آ گیا۔ کیسے آیا؟ یہی مہینہ اس کی 7 تاریخ کو 7 جمادی الثانی کو آپ نے غسل کیا۔ شدید سردی تھی، جس طرح اس جمادی الثانی میں سردی ہے۔ یہ سردی کا جمادی الثانی ہے۔ وہ جمادی الثانی بھی موسم سرما کا تھا۔ 7 جمادی الثانی کو غسل کیا اور شدید بخار چڑھ دیا غسل سے۔ 15 دن تک مسلسل بخار رہا، آخری لمحے تک بخار میں رہے۔ جب تک جسم میں طاقت تھی، توانائی تھی، مسجد نبوی میں آ کر مسلمانوں کو نماز پڑھاتے رہے، اور جب طاقت نے جواب دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اب نماز تم نے پڑھانی ہے، مسلمانوں کی امامت اب تم نے کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں مصلی امامت حضرت ابو بکر کے حوالے کیا تھا، اور حضرت ابو بکر نے مصلی امامت فاروق اعظم کے سپرد کر دیا۔ حضرت عمر نماز پڑھاتے رہے، مسلمان عیادت کے لیے آتے تھے۔ بہت تشویش تھی مسلمانوں کو حضرت عمر کی بیماری پر۔ عیادت کرنے والے پوچھتے کہ امیر المومنین کسی طبیب کو دکھایا، کسی معالج کو دکھایا آپ نے؟ فرمایا کہ طبیب مجھے دیکھ چکا ہے، طبیب مجھے دیکھ چکا ہے۔ فرمایا طبیب نے کیا دوائی دی، کیا نسخہ تجویز کیا؟ فرمایا طبیب کہتا ہے انی فعال لما یرید، جو میں نے کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ میرا طبیب اللہ ہے، مجھے اللہ نے دیکھا ہے۔ فرمایا میرا طبیب کہتا ہے افعل ما اشاء،
لوگ سمجھ گئے کہ ابو بکر نے علاج معالجے سے انکار کر دیا، سمجھ گئے کہ یہ مرض وصال ہے، یہ مرض وفات ہے۔ حضرت ابو بکر متوکل تھے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، علاج معالجہ نہیں کرائے۔ جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ علاج نہیں کراتے۔ حضرت ابو بکر نے علاج نہیں کیا۔ سب سے بڑی فکر آپ کو یہ تھی کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا، مسلمانوں کے معاملات کون سنبھالے گا۔ آپ کا ذاتی رجحان حضرت عمر کی طرف تھا، لیکن آپ اس کا اعلان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے۔ جو مسلمان عیادت کرنے آتے آپ ان سے حضرت عمر کے بارے میں رائے لیتے کہ کیا رائے رکھتے ہیں یہ عمر کے بارے میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت سعید، ان بڑے بڑے لوگوں سے رائے لی۔ انہوں نے کہا کہ عمر جیسا کوئی آدمی ہماری نگاہوں میں نہیں۔ مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کے دیکھ بھال حضرت عمر جیسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ نے جب یہ رائے لے لی مسلمانوں کی تو حضرت عثمان کو بلایا، ان کا گھر ساتھ تھا، وہ تیماری داری میں بہت زیادہ مصروف رہے۔ انہیں بلایا اور کہا پروانہ خلافت لکھو۔ حضرت عثمان کو فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما عہد ابو بکر ابن ابی قحافہ الی المسلمین۔ یہ دستاویز ہے، یہ پروانہ حکمرانی ہے ابو بکر کی جانب سے مسلمانوں کی جانب۔ اتنا ہی لکھوایا تھا کہ کمزوری غالب آ گئی، نقاہت غالب آ گئی اور حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان کو پتا تھا کہ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، انہوں نے آگے جملہ خود بڑھا دیا۔ اگر اسی بے ہوشی میں ان کی روح قبض ہو گئی تو فتنہ و فساد برپا ہوگا، ہر طبقہ اپنا حکمران آگے کرے گا، مسلمانوں کے اندر طبقاتی جنگ شروع ہو جائے گی۔ حضرت عثمان نے آگے اپنے خط سے اپنی مرضی سے لکھا استخلفت علیکم عمر بن الخطاب، میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو تم پر حکمران مقرر کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر ہوش میں آئے، فرمایا کیا لکھا، سناؤ مجھے۔ حضرت عثمان نے پروانہ سنایا اور جملہ سنایا استخلفت علیکم عمر بن الخطاب۔ بہت خوش ہو گئے، فرمایا یہی جملہ لکھوانا چاہتا تھا، یہی جملہ تھا جو لکھوانا تھا۔ اپنا غلام ساتھ دیا حضرت عثمان کو، فرمایا یہ پروانہ خلافت مسجد میں لے جاؤ، مسلمان جمع ہیں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرو، سارے مسلمانوں کے آگے یہ پروانہ خلافت سناؤ۔ مسلمان متفق ہیں یا نہیں ان سے، انہیں اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی جمہوری دین نہیں، رائے لوگوں کی لینا، معلومات کرنا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تمام مسلمانوں کے آگے اس دستاویز کو پڑھو اور ان کی رائے دو۔ یہ دستاویز پڑھا گیا، تمام مسلمانوں نے سن کر کہا سمعنا واطعنا، امیر المومنین نے ہم پر جسے حکمران مقرر کر دیا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے۔ ہم نے تسلیم کر لیا ان کو، مان لیا ان کو،
کوئی آواز اختلاف نہیں اٹھی، کوئی اختلافی آواز بلند نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر بھی آہستہ آہستہ سہارے پر چھت پر آ گئے۔ حضرت ابو بکر کی گھر کی چھت نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی تھی، چھت سے نیچے مسجد نظر آتی تھی، آپ کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ تمام لوگوں کے دروازے بند ہو، تمام لوگ اپنے دروازے بند کر دیں۔ لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، دروازہ کھولا مسجد میں آ گئے۔ ایک دروازہ مسجد نبوی میں ان کے گھروں کا کھلتا تھا، دوسرا دروازہ راستے میں کھلتا تھا۔ آپ نے فرمایا جن جن لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں وہ اپنے دروازے بند کر دیں، کسی کا دروازہ میری مسجد میں نہیں کھلے گا الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ یہ دروازہ میری مسجد میں ہی کھلے گا۔ حضرت ابو بکر کے دروازے کو بند نہیں کیا، یہ اشارہ کیا کہ میرے بعد مسلمانوں کے امیر ابو بکر چھت پر آ گئے۔ فرمایا مسلمانوں، عمر میرا عزیز نہیں ہے، میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرے کنبے قبیلے کا نہیں، میری برادری کا نہیں ہے، میں نے انہیں تم پر خلیفہ اور امام مقرر کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ طرفداری کی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اپنے آدمی کو لے آئے ہیں۔ فرمایا یہ میرے کنبے قبیلے کا نہیں، یہ میرا عزیز رشتہ دار نہیں ہے، میں نے صرف مسلمانوں کے لیے ان کے فائدے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ مسلمانوں نے کہا سمعنا واطعنا امیر المومنین، آپ نے جن کو ہمارے لیے پسند کیا ہے ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کا کہنا مانتے ہیں، جو آپ نے کیا ٹھیک کیا، ہم انہیں اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا بہت بڑا بوجھ تھا جو اتر گیا، اور پھر اپنے ذاتی معاملات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو فرمایا بیٹی تم کو میں نے ایک زمین دی تھی، ایک جاگیر دی تھی، اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کی چار دیواری کر لی، اس کو اپنا دروازہ لگا دیا، اس میں اپنے درخت اور اپنے فصل بو دیے۔ فرمایا نہیں، وہ جو کی تو پڑی، میں نے اس زمین میں کوئی کام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جب تو نے اس زمین پر قبضہ نہیں کیا تو اب تو ناراض نہ ہونا، اب وہ زمین میرے مرنے کے بعد میری وراثت ہوگی، اب وہ تیری نہیں ہوگی کہ وہ زمین تیری ہو جائے۔ کس طرح حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، یہ ہے کہ دل اللہ کے خوف سے، دل اللہ کے خوف سے لرز رہا۔ فرمایا اب یہ زمین اکیلی تیری نہیں ہوگی، اب اس میں تیرے 2 بھائی اور 2 بہنیں بھی شریک ہوں، اب یہ مشترکہ ہوگا، اب اکیلا نہیں ہوگا۔ اس کو خوف خدا کہتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے بھی توشائے آخرت اپنا بنانا ہے، جھگڑے نہیں چھوڑنے پیچھے وارثوں کے لیے کہ پیچھے جھگڑے چھوڑ کے چلے جائیں۔ حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے۔ کوئی کسی کو تحفہ دے اور اس پہ قبضہ کر لے تو مالک ہو گیا، اور قبضہ نہیں کیا تو مالک نہیں۔ فرمایا تو اس کی مالک نہیں، تو ناراض نہ ہونا، اب وہ پلاٹ وہ زمین اکیلی تمہاری نہیں۔ ہمارے جھگڑے کس پر ہیں؟ پلاٹوں پہ، قبضوں پہ، وہ تو ہے ہی نہیں کسی کی۔ خیال کرو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، ان کا نقش قدم اختیار کرو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تیرے 2 بہنیں اور 2 بھائی وہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بابا جان، میں دل کی خوشی کے ساتھ
اس زمین میں انہیں شریک کروں گی۔ جب اللہ کا حکم ہی یہی ہے تو ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے یا اپنے نفس کی باتوں پہ چلنا ہے، اپنی جی اور طبیعت کی باتوں پہ چلنا ہے؟ فرمایا اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق میں اپنے بہن بھائیوں میں اسے تقسیم کروں گی۔ لیکن بابا جان آپ کہتے ہیں کہ اپنے 2 بھائیوں میں 2 بہنوں میں انہیں تقسیم کرنا، تو ہم تو 2 ہی بہنیں ہیں، 2 بہنیں 3 بہنیں تو ہم ہیں ہی نہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ 2 بہنوں میں انہیں تقسیم کرنا ہے؟ تو انہیں اپنی دونوں بہنوں میں انہیں تقسیم کرنا ہے۔ تو میری تو ایک ہی بہن اسماء ہے، دوسری بہن تو میری ہے ہی نہیں، ہم تو 2 ہی بہنیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ 2 بہنوں میں انہیں تقسیم کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے جو الہام اور کشف سے نوازا تھا اس کا ذکر کیا، فرمایا بیٹی بنت خارجہ، تیری سوتیلی ماں میری بیوی خارجہ کی بیٹی، انہیں جو حمل ہے اس میں لڑکی ہے، انہیں حمل ہے اور اس میں لڑکی ہے، تم 3 بہنیں ہو، لڑکی پیدا ہو، اس کا بھی حصہ اس میں ہے، جو حمل میں ہے اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔ فرمایا اپنی دونوں بہنوں میں 2 بھائیوں میں اسے تقسیم کر دینا۔ پھر فرمایا کہ حساب لگاؤ کتنی تنخواہ میں نے سرکاری خزانے سے حاصل کی، سرکاری خزانے نے مجھے کتنی تنخواہ دی۔ جب حضرت ابو بکر حکمران ہو گئے، کپڑا بیچتے تھے، اگلی صبح کپڑے کے تھان کندھے پہ رکھے ہوئے بازار جا رہے تھے، حضرت عمر نے اور دوسرے مسلمانوں نے دیکھا، کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار۔ فرمایا بازار جاؤ گے تو مسلمانوں کے معاملات کون حل کرے گا؟ آپ کاروبار کرو گے، تجارت کرو گے تو مسلمانوں کے معاملات کون حل کرے گا؟ اب آپ حکمران ہو گئے ہو، اب آپ مسلمانوں کی معاملات حل کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، اور تمہارا خرچہ مسلمان اٹھائیں گے، مسلمان تمہارا خرچہ اٹھائیں گے، تمہیں تنخواہ مسلمان دیں گے، تم نے کام نہیں کرنا ہے، تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے معاملات کو سر انجام دینا ہے۔ آپ کا وظیفہ مقرر ہو گیا، تنخواہ مقرر ہو گئی۔ فرمایا اندازہ لگاؤ، حساب کرو میں نے کتنی تنخواہ دی۔ حساب لگایا گیا، 1500 دراہم، 1500 درہم کا حساب لگایا گیا۔ فرمایا میرے مرنے کے بعد میری زمین بیچنا اور یہ سارا میرا لیا ہوا وظیفہ سرکاری خزانے میں داخل کرنا۔ یہ حال ہے ہمارے صحابہ کرام کا، نبی کریم نے انہیں ایسا مانجا تھا۔ ہم اور آپ تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وصول کریں، خزانے پر جو ہمارا حق نہیں بنتا اس سے بھی زیادہ لیں، جعلی کاغذات بنا کر، جعلی دستاویزات بنا کر، اور جس خلیفہ کو آپ اپنا امام، اپنا قائد مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری تنخواہ بھی سرکاری خزانے میں جمع کرا دی جائے۔ یہ حال ہے نیک لوگوں کے سفر آخرت۔ کس طرح آخرت کا سفر کرتے ہیں؟ گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ نہیں جاتے، جیسے کہ گناہوں کے بوجھ کندھوں پہ لیے ہوئے جا رہے ہو۔ ہمارا اور آپ کا حال ڈھکا چھپا تو ہے ہی نہیں، سرکاری کاغذات، جعلی کاغذات بنا کر اور زیادہ جس کے ہم حقدار نہیں طلب کرتے اس کے ذریعے۔ ہمارا حال یہ، صدیق اکبر کا حال یہ ہے، ہم نے کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ صدیق اکبر کے راستے۔ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ فرمایا سرکاری خزانے سے مجھے کیا کیا ملا؟
سرکاری خزانے نے حاکم وقت کو استعمال کے لیے کیا کیا دیا ہے؟ فرمایا ایک اونٹنی دی جس پر پانی لایا جاتا، ایک غلام دیا ہے اور ایک چادر دی۔ فرمایا میرے مرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں سرکاری خزانے میں جمع کرا دینا۔ یہ اونٹ، چادر، غلام حضرت عمر کے پاس جب یہ تینوں چیزیں پہنچی کہ حضرت ابو بکر کے نام سے انہیں کاٹ دیں، سرکاری خزانے میں انہیں جمع کرا دیں، حضرت عمر ہچکیوں سے رونے لگے۔ کہا امیر المومنین ابو بکر، آپ تو بچ گئے دنیا کے فریب سے، لیکن آپ کے بعد آنے والے آپ کے معیار کے نہیں ہوں گے، جو آپ کے بعد آئیں گے وہ اس حال کے نہیں ہوں گے، اس معیار کے کہ سرکاری خزانے کی امانتوں کا اتنا خیال رکھیں گے۔ یہ تو آپ ہیں کہ آپ صاف دامن دنیا سے نکل گئے۔ حضرت عمر بہت روئے، فرمایا آج کون سا دن ہے؟ پیر کا دن۔ فرمایا امید ہے کہ آج ہی اپنے رب سے ملوں گا، یہ میرے نبی کے انتقال کا اور وصال کا دن ہے، نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا دن ہے۔ مغرب و عشاء کے درمیان جان کنی شروع ہو گئی، نزع کا عالم شروع ہو گیا، سکرات موت شروع ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سرحال بیٹی ہوئی آنسو بہا رہی تھی اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ میرے باپ کا یہ پرنور چہرہ، میرے باپ کی یہ شخصیت وہ ہے، اگر آسمان کے بادلوں کو کہا جائے کہ اس چہرے کے طفیل برس جاؤ تو آسمان کے بادل برس جاتے ہیں۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، میرا باپ یہ وہ ہے جو یتیموں کا خیال رکھتا تھا اور بیواؤں کی مددگاری کرتا تھا۔ اسی وقت آنکھ کھول دی، فرمایا بیٹی یہ شان تیرے باپ کی نہیں ہے، شاعر نے یہ شعر تیرے باپ کے بارے میں نہیں کہا ہے، شاعر نے یہ شعر رسول اللہ کے بارے میں کہا ہے، لہذا میرے بارے میں یہ شعر نہ کہو، میں وہ مقام نہیں رکھتا جو مقام رسول اللہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ زبان پر حضرت یوسف علیہ السلام والی دعا جاری تھی کہ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، معبود مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور اپنے نیکوکار بندوں میں مجھے ملا۔ یہ دعا کرتے ہوئے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنی روح اور اپنی جان، روح اور جان پیدا کرنے والے کے حوالے کر دی۔ حضرت ابو بکر نے مغرب و عشاء کے درمیان وفات پائی، کوہرام مچ گیا پورے مدینہ طیبہ میں۔ صاحبان تاریخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، مدینہ کے در و دیوار لرز رہے تھے، کوہرام مچا ہوا تھا اور ہر ایک حضرت ابو بکر کی تعریف و توصیف کر رہا تھا۔ یہاں مدینہ طیبہ کے راہوں میں تعریف و توصیف ہو رہی ہے اور عالم ملکوت میں کیا ہو رہا ہے، فرشتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یا جو آیت آپ نے خطبے کے بعد سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت ابو بکر نے یہ آیت حضور کے سامنے پڑھی اور کہا یا رسول اللہ، کون خوش نصیب ایسا ہے جس کو مرتے وقت یہ کلمات کہے جائیں گے کہ اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، نکل اس جسم سے، نکل اس عیب سے، نکل اس دنیا سے۔ کہاں نکل؟ الی ربک،
اپنے رب کی طرف، اور کیسے نکل؟ راضیۃ مرضیہ، ہنسی خوشی نکل اس دنیا اور اس جہان سے۔ یہ کسے کہا جائے گا؟ فرمایا ابو بکر یہ تجھے کہا جائے گا جب تیرے وصال کا وقت آئے گا اور تیری روح تیرے اس جسم کو چھوڑے گی، تو اس وقت فرشتے کہیں گے، عالم ملکوت کے بسنے والے کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے رگ و ریشے میں معبود خلیفۃ المسلمین کی محبت کو سما دے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا، جس طرح ان کی موت ہے، حقوق و لباس ادا کیے، تمام ذمہ داریاں پوری کی، اسی طرح ہمیں موت عطا کر۔ دنیا سے جائیں تو ہلکے کندھوں ہم جائیں، ہمارے کندھے بوجھل نہ ہو لوگوں کے حقوق کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلا، زندگی میں بھی اور بوقت موت۔